دن سوتے ہیں جاگتے ہیں جاتے ہیں، ایسے واقعات بھی۔ یہ ارادے اور پروگرام کی بات ہے۔ کچھ دوسرا ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ نہ پتہ کہ عبادت کیا ہے، نہ پتہ زندگی کیا ہے، چلتے چلتے عبادت آسان ہوگی، چلتے چلتے زندگی آسان ہوگی، چلتے چلتے وہ خود بخود ہی چاپے داری شروع ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ اب یہاں غور والی بات ہے، لیکن ہے بڑی سخت بات، کسی نہ سن۔ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی ہے، اس کائنات میں کہیں کوئی نفس نظر آیا؟ پرفیکٹ پہاڑ، پرفیکٹ دریا، پرفیکٹ سمندر، پرفیکٹ ہوائیں، فضائیں، سورج، چاند، ستارے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو اس کائنات کی غور سے، کہیں کوئی کجی نظر آئی؟ خود ہی فرماتے ہیں کہ نہیں آئے، سوال نہیں کرتا۔ پھر ایک بار پھر نگاہ اوپر ہٹا لے آسمان کو دیکھ، پھر تیری نگاہ واپس لوٹ آئے گی۔ تمام کائنات میں حسن تخلیق کا بھی جائزہ لو نا، پھر آپ کو یہ پتہ لگا صرف حسن تخلیق نہیں ہے، پرفیکشن ہے تخلیق میں۔ حسن تو حسن ہے ہی صحیح، بیوٹی تو ہے ہی صحیح، لیکن پرفیکشن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کائنات میں دو کام آپ کو نظر آئیں گے، بیوٹی اور پرفیکشن۔ بیوٹی بیوٹی ہے، پرفیکشن پرفیکشن ہے۔ ہم انسانی جو لوگ ہیں امپرفیکٹ کو بھی بیوٹیفل سمجھتے ہیں کہ وہ بندہ بہت بیوٹیفل ہے تو کردار خراب ہے، باقی بہت بیوٹیفل ہے۔ یہ کیا کردار خراب ہے، بیوٹیفل ہے؟ انسانی بیوٹی کے تصور میں امپرفیکشن آ سکتی ہے، انسانی پرفیکشن کے تصور میں تھوڑی سی یا بیوٹی کے بغیر آ سکتی بات۔ کہتے بندہ جو ہے نا وہ اس طرح بات بیوٹیفل نہیں کرتا، ویسے ہے کردار کا پکا، صرف وعدہ نہیں پورا کرتا۔ کیا بات ہے، کردار کے پکے کیا کرنا ہے؟ تو مدعا یہ کہیں نہ کہیں خامی کجی رہ جاتی انسان۔ اللہ کی کائنات بیوٹیفل اور پرفیکٹ۔ تیسری چیز اس کائنات میں آپ کو غور سے نظر آئے گی، یہ غور سے نظر آئے گی کہ پرفیکشن ہے، بیوٹی ہے، اور اس کے پیچھے پرپز ہے۔ یہ قسمت والوں کو ملتا ہے بات، ہر ایک آدمی کی بات سمجھ آتی۔ اور مطلب لوگ بیوٹی بھی دیکھتے دیکھتے کچھ لوگ ویسے ہی ہم نافلہ ہو جاتے ہیں، کچھ کو بیوٹی نظر نہیں آتی، کچھ لوگوں کو بیوٹی نظر آتی ہے، پرفیکشن نظر آتی ہے، پرپز نظر آتا ہے۔ پرپز کیا نا؟ ایک مدعا ہے تخلیق ہے۔ کیا ہے؟ مدعا ہے تخلیق۔ اللہ تعالیٰ بیٹھے بیٹھے چل کائنات بنا دو، اس کے پیچھے کوئی پرپز ہے۔ اور پرپز کے ساتھ کے غور کرنے والے لوگوں کو، جن کو نصیب ہو جائے، بہت کم نصیب والے ہوں گے جو بھی ہوں گے، تو پھر ایک ساری کائنات سے ایک پیدا ہوتی ہے سمپتی یا محبت۔ کیا جاتی ہے؟ سمپتی یا محبت، کہ سورج شفقت کے ساتھ روشنی دے گا، محبت سے گرمی دے گا، بل وصول نہیں کرے گا۔ چاند اپنا ڈیوٹی ادا کرتا جائے گا، روشنی اور مٹھاس دیتا جائے گا، چلتا جائے گا، دریا پانی روانی ہر چیز۔ تو کائنات کے اندر جو ہے نا پرفیکشن بیوٹی کے ساتھ انسانی زندگی کے ساتھ ایک شفقت کا قائم موجود ہے۔ یہ آج خود نظر آئے گا۔ اب سوال جہاں میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، اتنا بڑی کائنات بنانے والے نے اس کائنات میں پرفیکشن اور مکمل جامعیت اور حسن پیدا کیا، اب یہ بتاؤ کہ انسان کی تخلیق میں یہ واقعہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پرفیکشن کا پہلو کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کسی مقصد کے لیے پیدا انسان پرفیکٹ پیدا کیا۔ اب یہ جو لوگ ہیں جو اپنی تخلیق کو خالق کی ذمہ داری سمجھتے ہیں، ان کو اچانک راستے مل جاتے ہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو اپنی زندگی کو اپنی زندگی سمجھتے ہیں، ان کو راستے بنانے پڑتے ہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ راستے بناؤ، نہریں بناؤ، دریا سے پانی لگاؤ، جو ہو سو۔ اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اگر آپ زندگی پروگرام سے چلا رہے ہو تو پروگرام ہی میں اس کا علاج ڈھونڈو، پروگرام ہی میں نقص ڈھونڈو کہ یہ واقعہ نہیں ہوا، اچھا اس واقعہ میں یہ ایک کمی رہ گئی ہوگی، دوبارہ کر لو۔ اور اگر بنانے والے کی طرف رجوع ہے تو پھر وہ جو کرتا ہے وہ کر لے گا۔ فعال لما یرید، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتے رہتا ہے۔ آپ یہ خود سوچ لو کہ تم کیا چاہتے ہو۔ اس کی پرپز اس کا ہے، مقصد اس کا ہے، یہ فرمانا اس کا ہے، آپ کا ہونا اور آپ کا نہ ہونا۔ اگر اس کا ہے تو کروا لے گا،
اگر تمہارا ہے کر کے رہو، کبھی کرو اور کبھی دعا مانگو، کبھی دعا مانگو کبھی کرنے لگ جاؤ، جی کر پڑے. یعنی کہ اس بات کو تھوڑا کنفیوژن پیدا ہو. بات سمجھ کہ اللہ چاہے گا تو خود بخود فاصلے سمٹ جائیں گے، لیکن سمجھنا مشکل ہے بات. اور اگر تم چاہتے ہو تم چاہ لو، یہ گھوڑا یہ بادام اب اٹھا نہیں سکتے ہو، پھر صبر کر لو، تعاون کر لو حالات کا خیالات کے ساتھ. کس کے تعاون؟ حالات کا خیالات کے ساتھ، یا خواہش کا میدان عمل کے ساتھ. خواہش ہے پوری کر لو، نہیں ہوئی ایڈجسٹ کر لو، نہیں ایڈجسٹ ہوتا پھر دوبارہ کر لو. اور اگر اس نے کرنا ہے تو اسے بتانے کی کیا ضرورت ہے، وہ کر لے گا. آپ جو بتاتے ہو نا اللہ تعالیٰ کو کہ دیکھو اب یہ ہم آپ کے گھر کا حج کرنا چاہتے ہیں، اب آپ ہمیں پیسے دے دو، جس طرح کہ ہم کوئی بڑا احسان کر رہے. حج کرنا چاہتے ہو تو کر لو، نہیں کر سکتے نہ دو. وہ کروانا چاہے گا تو وہ کرا دے گا. اب تم بتاؤ کیا چاہتے. اب وہ جو خواہش ہے نا کہ طلب ہے اپنی جگہ پر، تو پھر فقراء یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے یا اللہ کے باب میں طلب ہی حاصل ہے کہ طلب ہے آپ کو حج کی، آپ کا حج ہو گیا. اب یہ نا مجبور کر کے تو پیسے دے اور ویزا بدلا ہمارا، اور تھوڑے اور بھی پیسے دے، ہم نے وہاں سے الیکٹریکل اپلائنسز بھی لانے ہیں، تو یہ بات نہیں ہے. آدمی کو یہ کیسے پتا چلے کہ یہ میری کمزوری کی وجہ سے ہے یا میں جانا بننا ہے؟ یہ تو میں نے کب کہا میں بتا رہا ہوں، یہ تم بتا ہی نہیں رہا. اس کے لیے تو پھر آپ کو عمر چاہیے کہ آپ ہو کون سی کیٹیگری کے بندے. ماننے والے مانتے ہیں، ناکامی کو بھی مان جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہاتھ سے اللہ کی طرف سے آئے تو پھر اللہ ہی کی طرف سے آئے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو مان لیتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ یہ تمہاری وجہ سے ہوا تو غلطی کوئی اللہ انسان ہے، جھگڑا کرنے والے تم لوگ ہو. اگر تم نے کہا کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے حادثہ ہوا تو اللہ کہتا ٹھیک ہے، وہ اس کو اللہ ہی کی طرف سے مانتے ہیں. انسان پتہ کیا کہتا ہے، وہ جی جھگڑا اللہ کی طرف سے لڑائی، کیا لڑائی وہی تو وہاں سے جا رہے تھے، وہاں یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، یہ انسان ہے. میں جانتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے، کیا کہتا ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، بس وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. حالانکہ اس کی وجوہات بھی موجود ہوں گی، لیکن تم نے کہا اللہ کی طرف سے ہے، بس وہ اللہ ہی کی طرف سے. آپ نے سوچا اللہ کی طرف سے ہے، بس وہ اللہ ہی کی طرف سے. تم کہتے ہو کہ ابھی اللہ کو منظور نہیں ہے میرا تہجد پڑھنا، بس اللہ کو منظور ہی نہیں. یہ بات نہیں کیا میری یہ کوتاہی ہے، پھر یہ سوچتے ہو حضور ہے. تم اللہ کی طرف جا رہے ہو تو ہر کام اللہ کی طرف سے ہے، دنیا کی طرف جا رہے ہو تو ہر کام تمہارا ہی ہے. تو تم ہو کون؟ سوچنا کیا ہے، آپ کون لوگ. اگر آپ دنیا میں دنیا داری انداز سے رہ رہے ہو تو آپ کا عبادت بھی دنیا ہے. دنیا میں دین مانگ کے شامل کر رہے ہو تو دنیا بہتر ہو جائے. اور اگر آپ دین والے آدمی ہو تو آپ کا دنیا دار ہونا بھی عبادت ہے، بشرطے کہ تم کس منزل کے مسافر ہو. یہ فیصلہ آج کا ہی لو، کیونکہ دنیا کے اگر طلبگار انسان جو ہے اس کا پھر دین جو ہے وہ بھی دنیا ہی کے لیے کہ یا اللہ اتنی نمازیں پڑھی ہیں تو ایک چھوٹے سا کام آپ کو کہا ہے، تیری کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، ایک کار شار موٹر چھوٹے غیروں کو اوروں کو ملے حور قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط بات ہے یہ چلتا ہی نہیں.